غزوہ احد اسلام کی تاریخ کا ایک اہم معرکہ تھا جو 3 شوال 3 ہجری مارچ 625 عیسوی کو مدینہ منورہ کے شمال میں واقع جبل احد کے قریب پیش آیا۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی قیادت فرما رہے تھے۔ یہ جنگ غزوہ بدر 2 ہجری کے بعد قریش کے مسلمانوں کے خلاف انتقامی حملے کا نتیجہ تھی۔ بدر میں شکست کے بعد ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں قریش نے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ قریش نے 3000 سپاہیوں پر مشتمل ایک بڑی فوج تیار کی، جس میں 700 زرہ پوش جنگجو، 100 گھڑ سوار اور 3000 اونٹ شامل تھے۔ ہند بن عتبہ سمیت کئی قریشی عورتیں فوج کے ساتھ آئیں تاکہ جنگجوؤں کا حوصلہ بڑھا سکیں۔ قریش کی فوج مدینہ پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ جبل احد پر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کی ابتدائی تعداد 1000 تھی، لیکن عبداللہ بن ابی نے 300 آدمیوں کو لے کر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل رماح تیر اندازوں کی پہاڑی پر مقرر کیا اور انہیں سختی سے ہدایت فرمائی کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ جنگ کا آغاز مقابلہ جاتی لڑائی سے ہوا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی قریشی سرداروں کو قتل کر دیا۔ مسلمان غالب آ گئے اور قریش کی فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ تیر اندازوں نے مال غنیمت دیکھ کر اپنی جگہ چھوڑ دی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور کچھ صحابہ کرام نے غلطی سے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ وحشی بن حرب ایک حبشی غلام تھا جس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا۔ وحشی نے اپنا نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ہند بن عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے بے حرمتی کی اور ان کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود لوہے کی ٹوپی کے 2 حلقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار میں دھنس گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ مقام پر پہنچایا۔ مسلمانوں کی شہادتیں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے خلاف بدلہ لینے کا اعلان کیا، کیونکہ قریش کے 22 سے 30 افراد مارے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے خلاف بدلہ لینے کا اعلان نہیں کیا، حالانکہ صحابہ کرام بہت رنجیدہ تھے۔ قریش مدینہ پر حملہ کرنے میں ناکام رہے اور واپس مکہ چلے گئے۔ نافرمانی ہمیشہ نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تیر اندازوں کی غلطی نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت نقصان کے باوجود قریش کے ساتھ سختی نہ برتی، اللہ پر بھروسہ کیا۔ جنگ سے سکھایا گیا کہ نظم و ضبط اور اللہ پر ایمان بے حد ضروری ہے۔ غزوہ احد کا نتیجہ بظاہر تو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نظر آتا ہے، لیکن اس جنگ نے بہت سے اہم اسباق سکھائے اور اسلامی تحریک کو مزید مضبوط بنانے کا باعث بنی۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ قریش کا اصل مقصد مدینہ پر قبضہ کرنا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے جنگ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن مدینہ کی طرف پیش قدمی نہیں کی اور واپس مکہ چلے گئے۔ قریش نے جنگ جیت کر بھی مکمل کامیابی حاصل نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے اصل ہدف میں ناکام رہے۔ تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔
اس جنگ نے مسلمانوں کو نظم و ضبط اور قیادت کے احکامات کی پابندی کی بھی اہمیت سکھائی۔ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے جنگ سے پہلے ہی 300 آدمیوں کو لے کر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس واقعے سے مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مدینے میں منافقین ایک بڑی سازش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے کردار کو واضح طور پر بتایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور جنگ میں شریک نہ ہوئے، لیکن بعد میں بہانے بناتے رہے۔ جنگ کے بعد مدینہ میں موجود یہودی قبیلوں، خاص طور پر بنو نذیر اور بنی قریظہ نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیز کر دی۔ جنگ کے بعد مدینہ میں موجود یہودی قبیلوں، خاص طور پر بنو نذیر اور بنی قریظہ نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیز کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سرگرمیوں پر نظر رکھی اور بعد میں ان کا محاسبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کو آزمائش کے ذریعے مضبوط بنایا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد مسلمانوں میں ایمانی قوت اور ثابت قدمی میں اضافہ ہوا۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو یاد رکھو کہ تمہارے دشمنوں کو بھی ایسا زخم پہنچا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو آزماتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غزوہ بدر کی فتح کی یاد دلا رہے ہیں کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کامیابی دی تھی، اس وقت دشمنوں کو ایسا زخم لگا تھا، تو اس بار آپ لوگوں کو بھی ویسا ہی زخم لگا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی طرح آزماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اہم اقدامات کیے جو مسلمانوں کی بہتری اور اسلامی ریاست کی مضبوطی کے لیے ضروری تھے۔ جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے زخمی صحابہ کرام کی اعتماد داری کی اور ان کا علاج معالجہ کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ شہداء کو بغیر غسل دیے اور بغیر کفن کے دفن کر دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن جوحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ قریش کو یقین تھا کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے وہ مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً دوسرے دن 8 شوال 3 ہجری 70 صحابہ کرام کے ساتھ دشمن کا تعاقب کیا۔ یہ غزوہ حمراء الاسد کہلاتا ہے۔ دشمنوں کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان ابھی بھی طاقتور ہیں، اس لیے قریش مدینہ پر حملہ کیے بغیر مکہ واپس چلے گئے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی بہترین اچھی اسلامی معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔